بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم. پروگرام نسیم زندگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک نیا ہفتہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے, انشاءاللہ کہ بہت ہی اچھی طرح شروع سے لے کر آخر تک چلے. انشاءاللہ سلامت کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی, اپنے پیارے پیارے ناظرین کی خدمت میں بھی. اور جی بالکل ایک اچھا پروگرام آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے آئے ہیں ہم لوگ, اور اس پروگرام کا اس ہفتے کا موضوع ہمارا رہے گا, بڑا اہم موضوع ہم نے رکھا ہے اور امید کریں گے آپ کو بھی پسند آئے گا. اور موضوع ہمارا ہے زندگی کی مشکلات, اور زندگی کی مشکلات کا فلسفہ, کیا حل ہے اور خود زندگی کیا ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے پورا ہفتہ. آپ لوگوں کا ساتھ بھی بہت ضروری ہوگا. یقیناً ایسا ہی ہے. تو ساتھ دینے کے لیے ہم لوگ کا فیس بک پیج موجود ہے, facebook.com/SUT Morning Show, یہ ہم لوگ کا فیس بک پیج ہے. اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ اور وائبر کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ برقرار کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھی جو یہاں نیچے, یہاں نہیں دیکھیے, یہ اس حصے میں یہاں پہ ایڈریس آپ کو دیں گے اور اس کا فون نمبر بھی دیں گے جس سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی ساتھ میں چلتے ہیں, ایک حدیث دیکھتے ہیں. بالکل امام سجاد علیہ السلام کی, امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان, اور پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امید نہ رکھنا مکمل خیر ہے. پہلے انسان کی مشکل, یعنی پہلے انسان کی زندگی مشکل کے ساتھ شروع ہوئی جب اس نے غداری کی خدا سے. بھیجا گیا زمین پر تو توبہ کی, پھر خدا نے توبہ قبول کی اور پھر مشکلات میں کہا کہ اب ہم مشکلات میں ہی تمہیں رکھیں گے تاکہ تم صحیح طور سے پختہ ہو جاؤ ہمارے یعنی طرف آنے کے لیے. خدا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا. اور خرم یہ خود دکھاتا ہے کہ اگر ہم لوگ ذرہ برابر یہ جو ہم لوگوں نے طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ ہر چیز میں بس نماز کے وقت شاید ہم لوگ بس جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں اور خدا کا یاد کرتے ہیں, اور باقی چیزوں میں خدا کو کنارے رکھ دیتے ہیں. اپنے شادی بیاہ میں, اپنے ہر مشکل میں, اپنے ہر خوشی میں, اپنے ہر غم میں خدا کو بس باہر کیے رہتے ہیں اور خود اپنی زندگی اپنانا چاہتے ہیں. سب سے بڑی مشکل میرے خیال میں یہی ہے ہم لوگوں کی, اور ہم لوگوں کی زندگی میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے. بالکل توکل کرنا اور یاد رکھنا اللہ تعالی کی ذات کو. دیکھیں یہ بات جو آپ نے چھیڑی ہے, اس میں اس کی بنیادی مسئلہ اس کا یہ ہے کہ ایمان ہونا, آپ کا ایمان کتنا پختہ ہے اس بات پہ کہ یہ ساری کائنات جو چل رہی ہے, دن ہونا رات ہونا, میں جو سانس لے رہا ہوں, یا جو پوری دنیا میں جو حرکت ہو رہی ہے, ادھر سے ادھر لوگ آ جا رہے ہیں, اگر ایمان انسان کا پختہ ہو جائے کہ یہ سارا کچھ, کہتے ہیں نا کہ ایک پتا بھی ہلتا ہے جب ہوا آتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہلتا ہے, تو اگر اس پہ یقین ہو جائے تو میرے خیال میں وہ مشکل جو آپ نے بیان کی وہ ختم ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اور صحیح طور سے خود کو پہچاننا, اور کیمرہ ہمیں سمجھ میں نہیں ہے, معاف کیجیے گا, صحیح طور سے خود کو پہچاننا اور پھر خدا کی شناخت اس ذریعے حاصل کرنا یقیناً ہم سب کے لیے بہت بہتر ہوگا. بالکل بارہ یہی باتیں ہیں جو انشاءاللہ پورا ہفتہ ہم لوگ انشاءاللہ ان باتوں میں گفتگو کریں گے. آپ کا وقت ہم لوگ لیں گے, لیکن کوشش کریں گے کہ آپ کا وقت اچھی طرح سے گزرے. اور ہم آپ کو بتاتے چلیں ہم لوگ اپنے مہمانوں کے بارے میں. جی ہمارے ساتھ نگت نسیم صاحبہ ہوں گی, آسٹریلیا سے ہمیں جوائن کریں گی, اور بہرحال جانی پہچانی شخصیت ہیں, رائٹر بھی ہیں, اور اکثر آپ لوگوں نے ان کے کالمز وغیرہ پڑھے ہوں گے, اور انشاءاللہ ان سے ہم بات کریں گے اسی ہمارا ہفتے کا موضوع اس سلسلے میں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ زہرا امیرانی صاحبہ ہیں, انشاءاللہ ان سے ہم لوگ گفتگو کریں گے جو ہم لوگ کے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں گے مہمان. اور دیکھیے گا انشاءاللہ کہ اچھا ہوگا موضوع. آپ لوگ بھی ہم لوگوں کو ضرور مدد کریے گا. بہرحال ان تمام لوگوں کا شکریہ جو صبح ہی صبح ہم لوگوں کو, ان لوگوں نے مجازی پھول بھیجا ہے اور بہت ہی خوبصورت بہرحال پھول تھے, اور جو حدیثیں ہم لوگوں کے لیے آتی رہتی ہیں, آپ لوگ بھیجتے رہتے ہیں, ہم لوگ واقعی اس سے بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں. اور وقت کے یعنی اگر وقت ہو تو ضرور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھی, باقی ناظرین کی خدمت میں بھی پیش کریں گے. اور ورزش کر لیں. ہاں چلیں ساتھ میں ورزش کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام نسیم زندگی جاری رہے گا, چینل تبدیل مت کریے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح بخیر. آج ہم ایک اور پلاٹوس کی ایک اور ایکسرسائز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمیں امید ہے کہ جو پچھلی ایکسرسائزز تھیں وہ آپ نے اچھی طرح انجام دی ہوں گی. یہ ایکسرسائزز ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بہت سادی لگیں، لیکن آپ یقین کریں کہ 1 مہینے ان ورزشوں کو مستقل بنیادوں پہ کرنے سے آپ اپنے جسم میں بہت تبدیلی محسوس کریں گے. آج جو ایکسرسائز ہم کریں گے وہ بھی بیٹھ کے انجام دیں گے. ہم بیٹھتے ہیں زمین پہ اور زمین پہ بیٹھ کے بالکل اسی طرح جس طرح ہم پچھلی ایکسرسائز میں بیٹھے تھے. پچھلی ایکسرسائز کی ہم جو ہے وہ تکرار کر رہے ہیں. دونوں گھٹنے ہمارے مڑے ہوئے ہیں، زمین پہ ہم نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور سانس لیں گے. پیٹ کو اندر کریں گے، پیٹھ ہماری صاف ہونی چاہیے. سانس چھوڑیں گے. اب جو ہے وہ پیروں کو ہم بالکل سیدھا زمین پہ رکھیں گے. اگر آپ جو ہے وہ پیروں کو زمین پہ بالکل نہیں رکھ سکتے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ تھوڑا سا جو ہے وہ پیروں کو اٹھا کے بھی رکھ سکتے ہیں. دونوں گھٹنے آپ کے موڑے ہونے چاہیے. بالکل آپ کا بدن بالکل صاف ہونا چاہیے، سیدھا ہونا چاہیے، اسٹریٹ. ہاتھ زمین پہ. سانس لیں گے، پیٹ اندر، سینہ بالکل باہر نکالیں اور سانس لیں. اس کے بعد جو ہے وہ سانس کو چھوڑیں. پیٹ کو اندر، سینہ سامنے کی طرف. سانس لیں اور چھوڑیں، سانس لیں اور چھوڑیں. پیروں کو بالکل سیدھا کر کے رکھیں. پنجے آپ کے سامنے کی طرف ہونے چاہیے. کمر بالکل صاف ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے. اگر آپ کو جو ہے وہ کمر کی کوئی پرابلم ہے تو دیوار سے 10 سینٹی میٹر کا فاصلہ لے کے آپ اس ورزش کو انجام دے سکتے ہیں. ایک پیر کو موڑیں گے، پنجے کو زمین پہ رکھیں گے اور دوبارہ سانس لیں گے. پیٹ کو اندر کریں گے، سینہ سامنے کی طرف. اسی طرح بالکل ہم اس ورزش کو انجام دیں گے. پنجے ہمارے اندر کی طرف مڑے ہونے چاہیے. پنجے کو ہمارے اندر کی طرف ہونا چاہیے. پنجہ آپ دیکھیں ہمارا اندر کی طرف ہے. دوبارہ ہم سانس لیں گے اور سانس چھوڑیں گے. اور آپ جو ہے وہ دیکھیں پنجہ جو ہے وہ میں آگے کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور پیچھے کی طرف لے کے آ رہا ہوں. سانس لیں گے، سانس چھوڑیں گے، پیر کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے. اب دوسرے پیر سے الٹے پیر کو دوبارہ موڑیں گے. پیر کو، پنجے کو موڑیں گے. سانس لیں گے، پیٹ اندر، سینہ باہر کی طرف. سر بالکل سامنے کی طرف ہونا چاہیے. سانس لیں گے اور پنجے کو جو ہے وہ آگے اور پیچھے کی طرف کرتے رہیں گے. سانس لیں گے، پنجے کو اندر کی طرف کریں گے. سانس چھوڑیں گے، پنجے کو باہر کی طرف کریں گے. سانس لیں گے، پنجے کو اندر کی طرف کریں گے، پنجے کو باہر کی طرف کریں گے. ایک دفعہ اور اس ایکسرسائز کو کرتے ہیں. دونوں گھٹنوں کو موڑیں، پنجے زمین پہ لگائیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کا خیال رکھیں کہ آپ کے دونوں پیر جو ہے وہ زمین سے بہت نزدیک ہوں. آپ کے گھٹنے زمین سے نزدیک ہوں. دونوں ہاتھ زمین پہ رکھیں، سینہ باہر. سانس لیں، پیٹ اندر، سینہ باہر. سر اسٹریٹ ہونا چاہیے. سیدھے پیر کو آپ جو ہے وہ سیدھا کریں. دوبارہ سانس لیں. اب دوبارہ سانس لیں گے. پنجے کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے. پنجے کو، سانس جب چھوڑیں گے تو پنجے کو اندر کی طرف لے کے آئیں گے. اب الٹے پیر کے ساتھ یہ ورزش کرتے ہیں. سانس لیں اور سانس کو چھوڑیں. پنجہ دیکھیں، پنجہ اندر کی، جب میں ورزش کر رہا ہوں تو پنجہ باہر کی طرف. سانس جب لیتا ہوں اور جب سانس چھوڑتا ہوں تو پنجہ اندر کی طرف آتا ہے. آپ کا جو ہے وہ پوری اس ورزش میں سینہ سیدھا ہونا چاہیے، نکلا ہونا چاہیے، پیٹ اندر کی طرف ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کو جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ یہ ورزش آپ جو ہے وہ بہت اچھی طرح اور بھی انجام دے سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ اسی طرح اپنے دونوں پیروں کو سیدھا رکھیں گے. کمر کو سیدھا رکھ کے، سینہ باہر نکال کے، دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے دوبارہ آپ اس ورزش کو کریں گے. سانس لیں، پیٹ اندر ہونا چاہیے، سینہ باہر. سانس لیں، سانس چھوڑیں، پیر اندر کی طرف مڑیں گے. سانس لیں، پنجوں کو باہر کی طرف لے کے جائیں. سانس لیں،
पंजों को अंदर की तरफ लेके आएं, सांस लें और सांस छोड़ते हुए पंजे बाहर की तरफ। आज ये वर्जिश आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लगी होगी और ये वर्जिश करने से इंशाल्लाह आप बहुत रिलैक्स होंगे। मैं आपको फिर ताकीद करता हूँ कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ वर्जिश को उस तरह अंजाम दें, उसी तरह उसकी एक्सरसाइज करें। घर में बिल्कुल उन नुकात को आप जहन में रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप भूल जाते हैं तो उन नुकात को आप याद कर लें, लिख लें। इंशाल्लाह कल एक और टेस्ट के साथ, एक और एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। जी नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी। इंशाल्लाह कि आप लोगों ने प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया होगा अगर अभी इस वक्त साथ में वर्जिश न की हो, और अगर रिकॉर्ड भी नहीं किया तो आप लोग मुतमईन रहें कि शाम को 2 बजे फिर से नशर मुकर्रर होता है हम लोग का प्रोग्राम। तो हम आपको बताते चलें कि अभी इमदादुल्लाह साहब ने हम लोग के लिए लिखा है कि अल्लाह का कहना है कि दुनिया की ज़िंदगी महज खेल और तमाशा है। यकीनन ऐसा ही है, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह एक ब्रांड की तरह लिखा है KNH हाउ आर यू, खुर्रम और हसन। तो बहरहाल अच्छा ब्रांड, हम लोगों को ये आइडिया सूझ गया कि कोई बिजनेस हम लोग शुरू करते हैं इसी नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा आइडिया देने का। रेस्टोरेंट कुछ खोल लेते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सारे नाज़रीन जो बहरहाल सुबह सवेरे हमारे साथ देते हैं प्रोग्राम में और अपने पैगामात भेजते हैं। कोई भी आपका सवाल हो वो भी आप हमारे साथ पूछ सकते हैं, मौजू हमारे हफ्ते के मौजू के सिलसिले में या जो हमारा दिन का मौजू होता है उस सिलसिले में। और बहरहाल ये है कि हमें बहुत खुशी होती है जब आप भी अपना व्यू पेश करें हमें कि आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो हफ्ते का मौजू बहरहाल जो चल रहा है कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है, कैसे बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, क्या मुश्किलात हैं और मुश्किलात क्यों हैं, क्या हल है उनका, इसके बारे में आप भी हमारी मदद करें इंशाअल्लाह, ताकि हम लोग जो है जुमरात के दिन किसी अच्छे नतीजे पे पहुंच सकें। ज़रूर। और इस वक्त हमारे साथी बता रहे हैं कि हम लोग का ऑस्ट्रेलिया से राब्ता हो गया है। ठीक है, तो चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, सलाम अर्ज़ करते हैं निकत नसीम साहिबा आपकी खिदमत में। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया निकत नसीम साहिबा। बड़ा एक अहम मौजू हम लोगों ने इंतखाब किया और पहला दिन हमने कहा कि सिग्नेचर का दिन है, हफ्ते का दिन है, आपसे शुरू किया जाए क्योंकि बहरहाल आप एक जानी पहचानी शख्सियत हैं और राइटर भी हैं। तो ये एक बड़ा अहम मौजू है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा और बहुत बड़ा मौजू भी है, और ज़िंदगी की मुश्किलात, उनका हल कैसे बस जो है दौड़े जा रहे हैं हम लोग, सुबह ऑफिस जाना फिर घर आना। तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे हमारे लिए? जी ज़रूर। देखिए, इंसानी ज़िंदगी जो है वो पैदाइश से लेकर मौत तक आप ये देखिए कि वो मुश्किलात और मसाइल से भरी पड़ी हैं। बिल्कुल सही। मुझे तो कभी कभी यूँ लगता है कि अगर हमें मसाइल और मुश्किलें ना हो तो शायद हम बेहतर इंसान ना बन सके, शायद हम कोई इन्वेंशंस ना कर सके, शायद हम अपने खुदा को भी भूल जाएं कि उसने हमें क्यों यहाँ पे भेजा है। इससे पहले कि मैं इस तफसील में जाऊं, हमें ये जानना चाहिए कि आखिर मुश्किल है क्या। मुश्किल की तारीफ है, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। उसकी प्रॉब्लम डेफिनेशन यूँ बनती है किसी भी प्रॉब्लम की कि जब आप किसी ऐसे हालात, किसी ऐसे मंजर में या किसी एक ऐसे मंसूबे में फंस जाएं जिसमें आपको कोई गुमान तक ना हो, आपको ये समझ ही ना आए कि ये आपके साथ क्या हुआ है और आप दिन ब दिन अपनी मंजिल से दूर होते जाएं, तो ये सारा जो वक्त है ये आपका मुश्किल वक्त है और यही मुश्किल की तारीफ है। आप ये देखिए कि मुश्किलात कई तरह की होती हैं। आप ये कहेंगे कि फिर हम अपनी मुश्किल को कैसे समझें। मुश्किल को समझने के लिए जो है 4 बड़ी चीज़ें आप याद रखें कि हमारे मसाइल बड़े बड़े क्या हो सकते हैं। एक तो ये कि हमारा माशी मसला हो सकता है, सही। एक समाजी मसला हो सकता है, ठीक है ना। एक एजुकेशन का मसला हो सकता है कि ये एजुकेटेड नहीं है, नॉलेजफुल नहीं है, फिक्र फलसफा नहीं है इसमें, सही, जिसे कहते हैं उसकी कमी है। फिर इसके अलावा जो मेरा शोबा है वो है कि जिस्मानी और नफ्सियाती मसाइल, कि ये मसाइल जो हैं वो कैसे। ये 4 बड़े बड़े कैटेगरीज हैं जो हम अपनी मुश्किलों को इन खानों में फिट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब ये देखना है कि आखिर इंसान को मुश्किल क्यों पेश आती है।
मुश्किल मैं आपको ये बताऊं, अगर इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब भी हम कोई मसला आ जाता हमारी ज़िंदगी में, वजह इसकी ये होती है कि हम उस काम को करना चाहते हैं अपने समाजी, मुआशी और मजहबी इर्तिका के हिसाब से और उसके लवाजमात के हिसाब से। और होता क्या है कि वो जहन में लाशौर में बनती रहती है, बात बनती रहती है, लेकिन हम उसे कर नहीं पाते। और अब नतीजा क्या निकला कि हमारी जल्दबाजी, या तो हम बहुत जल्दी बगैर सोचे समझे उस पर अमल कर लेते हैं, तो काम खराब होता है, या ये कि हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं और हम काम नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि जल्दबाजी और हमारी वक्त पर स्ट्रैटेजी का ना होना इस चीज़ को जो है मुश्किलात को हमारी बढ़ा देता है। सही। अब ठीक है ना, तो अब सोचना हमने ये है कि आखिर हमारी जल्दबाजी और तरजीहात का ना होना, अब अपना हमने प्रायोरिटी लिस्ट ना बनाना, इसकी वजह क्या है? पहले हम वजह जानेंगे तो हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम का, है ना? ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल सही। तो मुश्किलात पैदा होने के लिए सबसे ज़्यादा जो वजूहात है, मैं आपको 7 वजूहात बताती हूँ, और हर शख्स को, मेरे नाज़रीन को चाहिए कि वो इस चीज़ पे गौर करें कि कहीं ये हम पे तो नहीं आती साबित बात। सबसे बड़ी बात यह है सहल पसंदी, आज का काम पे डालना, देखिए हमारी मुश्किलात में इजाफा करता है कि नहीं? अच्छा, फिर उसके बाद ये कि हम क्या करते हैं, खुद पर गैर ज़रूरी भरोसा कर लेते हैं। कैसे? मैंने अक्सर लोगों को सुना है कि वो कहते हैं कि हमारा क्या है जी, हम उठेंगे और कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता। आपकी मुश्किल दूसरी मुश्किल से डिफरेंट होती है, इस वजह से। फिर उसके बाद ये होता है कि हम अपनी गलतियां नहीं मानते, हमको अपनी गलतियों की जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, हमको अपनी गलतियों को मानना है, उसकी जिम्मेदारी लेनी है, और हमने इसी वजह से हम उसको ठीक कर सकते हैं। सही। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जब हम अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं तो हम गैर ज़रूरी बातों में, गैर ज़रूरी बहस मुबाहिसे में पड़ जाते हैं। वजह क्या होती है, है ना, हम दूसरों की आइडियोलॉजी को तस्लीम नहीं कर रहे होते, उनके नुक्ता नज़र से हम एग्री नहीं करते हैं, तो कम से कम हम सुन तो सकते हैं ना, हो सकता है। तो इसमें बहुत वक्त ज़ाया हो जाता है। फिर एक और बात भी है, और वो ये है कि हम भेड़ चाल में पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि फलाना बहुत अमीर है, हम भी अमीर हो सकते हैं। अब फलाने ने ये कपड़े पहने, उसके पास ये घर है, ये फलाना, हम भी ले सकते हैं। नहीं, हर शख्स की अपनी सर्कमस्टांसेस हैं, हर शख्स की अपनी तरजीहात हैं, अपनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से जो है वो काम होता है। लेकिन नसीम साहब, गुफ्तगू आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल आपने बताया कि हर शख्स का अपना एक उसके आसपास का माहौल होता है, उसकी अपनी सर्कमस्टांसेस होती हैं, उसी के मुताबिक उसको आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल इसी गुफ्तगू को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। नसीम साहब हमारे साथ रहिएगा, मुख्तसर सा वक्फा लेंगे यहाँ पर, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। हैदराबाद पाकिस्तान से मिर्ज़ा मोहम्मद मेहदी साहब ने हम लोगों को मैसेज भेजी है। वालेकुम अस्सलाम मेहदी साहब, और इंशाल्लाह कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। कोई भी आपकी राय हो, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे, आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। और एक मेरा भी सवाल है नसीम साहिबा, कि अक्सरियत लोगों की फिर यानी दाखिल हो जाती है उसी मरहले में जो आपने फरमाया कि हम लोग कहते हैं कि भाई ये हमारे साथ क्यों पेश आ रहा है, ये मसला, ये सारी मुश्किलात जो हैं सिर्फ हमारे लिए हैं, जैसे दुनिया में कोई और किसी की मुश्किल है ही नहीं, सिर्फ हमारे और हमारे लिए ये सारी मुश्किलात बनाई गई। ये फिक्र कहाँ से आ जाती है और कैसे इसको दूर किया जाए? होता क्या है कि देखिए, जब ये सारी बातें आप खुद पे बिला वजह भरोसा करना और ये सब कुछ, जब ये बातें सब इकट्ठी हो जाती है, अपनी मुश्किल पड़ जाती है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे लोग बहुत जल्दी सेल्फ पिटी में पड़ जाते हैं। सेल्फ पिटी, अपने आप पे तरस खाना, हसरत व मलाल करना, और फिर उसके पास सेकंड स्टेज आती है जिस बात पर काबू ना होना, आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो इमोशनल बातें हैं ना, ये आपको नर्वस करती हैं, आपको टेंस करती हैं, आपको डिप्रेस करती हैं। नाउ कम टू द सोल्यूशन कि हम इन बातों का क्या करें। तो बात आपने क्या याद रखनी है कि आपने अपने कामों की तरजीहात को मुकर्रर करना है, प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है, और अपनी टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। अब हम ये कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये सब कुछ हम उस वक्त कर सकेंगे जब हम
اپنے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. آپ یقین جانے میرے کلینک پہ لوگ آتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں ہمیں یہ ہو رہا وہ ہو رہا, لیکن جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ تمہاری پرائورٹی لسٹ میں پرابلم نمبر 1 کیا ہے, تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ان کو بالکل کچھ نہیں معلوم ہوتا. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو نہیں معلوم, پھر آپ اس کو لے کے چلتے ہیں. تو آپ کو اپنی مشکل کا ادراک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ٹینشن, آپ کی نروسنس کی وجہ کیا ہے. اور جب آپ کو ادراک ہو جائے گا تو پھر بڑی بہادری کے ساتھ اعتراف کیجیے کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ اس میں میرا قصور اتنا ہے. جب اپنی کمی اور کوتاہی کی بہادری کے ساتھ آپ اعتراف کر لیں گے تو اس کا مطلب آپ نے اپنی غلطی کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. جب آپ قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا سولوشن سامنے آتا ہے, اور اس سولوشن کے لیے میں گزارش کروں گی اپنے سننے والوں کی اور دیکھنے والوں کو بھی کہ آپ دوسروں کی رائے لینا مت بھولیے. آپ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی, اب آپ نے رائے لینی ہے, مشورہ کرنا ہے, اور اپنے اندر بغض اور کینہ نہیں رکھنا, اور معافی پر یقین رکھنا ہے. یہ سب کچھ کرتے ہوئے آپ موو آن ہو جائیے. یہ چوتھی سٹیج آتی ہے کسی بھی مشکل کو ٹیکل کرنے کے لیے, آپ موو آن ہو جائیں. آپ کو خود کو لعنت ملامت کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے غلطی کی ہے, اس کا مطلب یہ کہ میں اپنے آپ کو اب لعنت ملامت کروں اور کہوں کہ پچھتاوا ہو رہا ہے اور فلانا ہے. یہ سب آپ اس سٹیج سے گزر جائیے. ایک غلطی تھی, آپ کو تجربات کی تلخی نے آپ کو ایک سبق دیا, آپ نے سبق سیکھا کہ آپ آج سے مجھے اپنے کام کی ترجیحات رکھنی ہے اور انہیں جلد بازی نہیں کرنی ہے. تو آپ یقین جانیے کہ آپ دوسری دفعہ بہتر فیصلہ کر لیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس سارے پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈپریشن, جب بھی آپ نے بات کی کہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, وجہ کیا ہوتی ہے, ہم اپنے آپ کو تمام غلطی کے بیک گراؤنڈ میں ہم اپنے آپ کو گلٹی کر لیتے ہیں, ہم اپنے آپ کو احساس جرم میں مبتلا کر لیتے ہیں کہ جیسے میرے خدا نے مجھے نظروں سے گرا دیا, مجھے لوگ گرا دیا. بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ نگہت نسیم صاحبہ. معاف کیجیے گا تھوڑی آواز اور تصویر میں ہم لوگوں کو مسئلہ پیش آ رہا ہے, لیکن فارسی میں ایک مسئلہ ہے کہ جو سال اچھا ہوتا ہے اس کی بہار بہت اچھی ہوتی ہے. تو ہم لوگوں کا پروگرام کے اس ہفتے کا بہار بہت ہی اچھا رہا آپ سے گفتگو کے ذریعے. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں بھی ہم آپ کو ضرور زحمت دیں گے. اور ناظرین, آپ لوگ نے نگہت نسیم صاحبہ کی گفتگو ملاحظہ فرمائے. آسٹریلیا سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا اور بہت ہی اچھی طرح سے انہوں نے آج کل کے جو مشکلات ہیں, بہت سارے لوگ اس وقت یہی سوچ رہے ہوں گے, انشاءاللہ کہ ان کی تعداد کم ہو, لیکن بہرحال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سے ہیں کہ وہ جو ابھی کہہ رہی تھیں نسیم صاحبہ, تو اس سے بہت سوچتے ہوں گے بھئی یہ تو ہمارا بھی مسئلہ ہے. تو یقینا اس کے بارے میں ہم لوگ کو سوچنا چاہیے, اور بہت ہی اچھا شروع ہم لوگوں نے کیا اس ہفتے کا. جی بالکل, نہیں, بڑی اچھی کچھ اچھے نکات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. ہمیں جو ہے ان کے اوپر ذہن نشین کرنا چاہیے, پریورٹی کرنا کہ ہماری اصلی مشکلات کون سی ہیں, اور لکھنا مشکلات کو, ان کے بارے میں ڈسکس کرنا, یعنی ان کے حل کی سوچنا. یہ نہیں بس بیٹھ کے یہ رونا کہ ہائے میرے ساتھ تو یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا, ہماری قسمت ہی پھوٹی ہوئی. یہ باتیں بالکل صحیح بات کی. بہرحال ابتدائی مسائل ہیں جن پر ہم لوگ خاص کوئی توجہ کام نہیں کرتے, بس وہ اس پہ بیٹھ کے رونا دھونا زیادہ ہوتا ہے اس وجہ اس کے کیا. اور پھر ایک اور جو بات اس میں بڑی اچھی رہی کہ آگے چلیں, زندگی میں آگے بڑھنا. وہ ماضی میں جو ہو گیا, ختم ہو گیا, اس کو چھوڑ دیں, اس سے اپنی جان چھڑائیں اور اگلا قدم اٹھائیں, آگے بڑھنے کی. بڑی اچھی بات ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ. اور بس مہدی صاحب نے لکھا ہے کہ ماشاءاللہ سے نسیم صاحبہ نے کافی اچھی باتیں شیئر کی ہیں. یقیناً ایسا ہی ہے. اور بہرحال ہم آپ کے کامنٹس کا بھی منتظر ہم لوگ رہیں گے. ابھی ساتھ میں چلتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم لوگ کی دوسری مہمان انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی. جی ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی, اور ہم لوگوں کا فیس بک پیج بھی موجود ہے. کوئی سوال بھی آپ لوگوں کو پوچھنا ہو تو ہم لوگ کے مہمان اسٹوڈیو میں تشریف لا چکی ہیں. انشاءاللہ ان سے ہم لوگ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. چلتے ہیں خرم کے پاس. آپ لوگ کوئی میسج بھیجنا چاہیں تو بیچ میں ہم بہرحال گفتگو رکوا کر ہم پوچھ بھی سکتے ہیں. چلتے ہیں خرم کے پاس. جی بالکل ایسا ہی ہے. کوئی بھی سوال آپ کا ہو ضرور ہمارے سے پوچھیں. بہرحال آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں گفتگو کے حصے میں. ہمارے ساتھ محترمہ زارا میرانی صاحبہ یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں. پی ایچ ڈی فیلو ہیں تہران یونیورسٹی سے, اور تاریخ اسلام کی تعلیم حاصل کری ہیں. میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, خوش آمدید کہتا ہوں, اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ٹائم نکالا. علیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام ناظرین کو
सलाम अर्ज करती हूँ। आज का जो मौजू है कि माशरे में एक फ़र्द किस तरह जो है ना बिहेव कर सकता है दूसरों के साथ। सही। अर्ज करना चाहती हूँ कि अव्वल तो देखना चाहिए माशरा हम कहते किसको हैं। अच्छा। माशरा जो है ना चंद अफराद पे मुश्तमिल होता है। जी। माशरे की माना क्या है, इसमें जो है ना मुख्तलिफ बहस है। एक माशरे के हवाले से एक अलग बहस है कि माशरा हम किसको कहते हैं जी। या जिस माशरे में रहते हैं आया उसमें जो अफराद रहते हैं उसमें जो मुख्तलिफ मकातिब के फ़िक्र के लोग रहते हैं वो किस तरह एक दूसरे से बिहेव करते हैं, किस तरह उनकी एक दूसरे से बरखुर्द होती है। तो किसी मासूम के कौल के मुताबिक है कि इस माशरे में 4 किस्म के अफराद रहते हैं। अच्छा। पहला जो गुरु है इस माशरे में कि जो जानते हैं कि मैं आलिम हूँ, उसको हम क्या कहते हैं, वो आलिम है, यानी अपने इल्म से आगाही रखता है। अच्छा। तो उस मासूम का फरमान है कि आप उसकी पैरवी करें और उससे इल्म हासिल करें। ठीक है। दूसरा वो गुरु है कि जो ये जानता है कि मैं नहीं जानता, यानी क्या है, अपने इल्म असल जानता नहीं, यानी वो जाहिल है। ठीक है। तो उसमें मासूम ने फरमाया कि बायद उसको तालीम दी जाए। अच्छा, तालीम हासिल करे, वो तालीम हासिल करे क्योंकि वो जाहिल है, नहीं जानता किसी चीज के बारे में। ठीक है। तीसरा वो गुरु है कि जहले मुरक्कब रखता है, यानी उसे कुछ पता ही नहीं है कि मैं जाहिल हूँ। एक तो वो जाहिल है कि जिसे पता है कि मैं नहीं जानता, एक वो जाहिल है कि असल पता ही नहीं कि मैं जाहिल हूँ या नहीं। सही। क्योंकि वो फिर इस जो तीसरी गुरु है वो कभी भी जो है ना इल्म के पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि उसको पता ही नहीं है। अच्छा, ये तो थोड़ा खतरनाक सा गुरु भी है। सही है, क्योंकि उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और चौथा गुरु वो है कि जो ये जानता है कि मैं आलिम हूँ लेकिन उसे अपने इल्म का पता नहीं है। अच्छा। आलिम है लेकिन आगाही नहीं रखता कि मैं आलिम हूँ, तो वो मासूम के कौल के मुताबिक वो गाफिल बायद उसको बेदार किया जाए। हाँ, यानी इल्म है उसके पास लेकिन उसको ये नहीं पता पास है, इल्म उसके पास है लेकिन वो खुद आगाह नहीं है, उसको जानता नहीं है, तो आइमा के कौल के मुताबिक उसको बेदार किया जाए। ठीक है। तो मासूमीन के अकवाल के मुताबिक और उनकी रोशनी में देखा जाए तो इन 4 गुरुओं से हम किस तरह का जो है ना रफ्तार करें, किस तरह उनसे पेश आए। ज़ारा मीरानी साहिबा, गुफ्तगू आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। आपने 4 गुरुओं की तरफ इशारा किया, 4 ग्रुप हमारे माशरे में रह रहे हैं और उनकी तरफ इशारा किया ज़ारा मीरानी साहिबा ने, और कैसे हम जो है बहरहाल इस तरह के 4 मुख्तलिफ किस्म के लोग हमारे माशरे में रहते हैं उनसे बर्ताव कर सकते हैं, कैसे मेल जोल रखनी है हमने और कैसे बेहतर एक माशरे की तश्कील देनी है। इस पर बात करेंगे मजीद ज़ारा मीरानी साहिबा से, PhD फेलो हैं तारीख़ इस्लाम तेहरान यूनिवर्सिटी से। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे लेकिन अभी हम चलेंगे हसन के पास। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। और मेरे ख्याल में एजाज हुसैन साहब ने भेजा है हम लोग के लिए, लेकिन थोड़ा ये फेसबुक यूज़र बस दिखा रहा है हम लोग का सिस्टम। इसमें उन्होंने लिखा है कि ज़िंदगी से मोहब्बत और मौत से फरार हर जानदार की फितरत है। यही वजह है कि दीन इस्लाम ने इंसान को जहाँ जीने के आदाब बताए हैं वहीं मरने के ढंग भी सिखाए हैं। जिस तरह इस्लाम ये नहीं चाहता कि कोई शख्स बेमकसद जिंदगी गुजारे, इसी तरह इस्लाम ये भी नहीं चाहता कि कोई शख्स बेमकसद मौत के मुंह में चला जाए। इस्लाम के नज़दीक इंसान की मौत और ज़िंदगी से बढ़कर उसके अहदाफ अहम है। यकीनन ऐसा ही है, और बहरहाल बहुत ही अहम नुकात की तरफ आपने इशारा किया, और मेरे ख्याल में उससे पहले आपने कल जो है कुछ तंज टाइप की कोई चीज़ भेजी है। इंशाल्लाह के आप लोग बुरा न माने, हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरे तौर से हर आपके पैगाम को, जो प्रोग्राम के हम लोग के कह सकते हैं कि मकसद को आगे बढ़ाए, यकीनन उसको शामिल करेंगे हम लोग। तो हम लोगों के साथ रहिएगा। प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाजरीन, सुबह 7:05 हो रहे हैं तेहरान के वक्त के मुताबिक, और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी। वापस चलते हैं खुर्रम के पास। बहुत शुक्रिया हसन जी, बिल्कुल गुफ्तगू हमारी जारी है ज़ारा मीरानी साहिबा से। PhD फेलो हैं तारीख़ इस्लाम तेहरान यूनिवर्सिटी, और हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि एक माशरे में मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं और वो कैसे बेहतर तरीके से आपस में मेल जोल रख सकते हैं, कैसे बेहतर तरीका, कौन सा बेहतरीन रास्ता है कि आपस में प्यार मोहब्बत ज़्यादा बढ़ाई जा सके, अच्छा
برتاؤ کیا جا سکے آپس میں اور ایک صحت مند معاشرہ اس کی تشکیل دی جا سکے. زہرا میرانی صاحبہ نے 4 گروپس کی طرف ہمارا اشارہ کیا کہ 4 طرح کے لوگ ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور چلتے ہیں ان کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں کہ اب کیسے ایک بہتر طریقے سے ایک معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے، کیسے لوگ آپس میں بہتر طریقے سے پیار محبت سے رہ سکتے ہیں. عرض کرتی چلوں کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ خدا بھی خود قرآن میں فرماتا ہے کہ کبھی بھی عالم اور جاہل مساوی نہیں ہو سکتے. صحیح ہے. تو پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر بھی جاہلوں سے کس طرح برخورد کرتے تھے، کس طرح ان کا بیہیو تھا، ٹھیک ہے، اور ایک پرہیزگار اور باتقوا انسان سے ان کا کس طرح کا بیہیو تھا. کیونکہ اسلام میں معیار جو ہے نا وہ ہے تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کوئی بھی کسی سے انسان کوئی بھی برتر نہیں ہے جز تقوی کے. ٹھیک ہے. جو باتقوا ہے وہ برتر ہے. تو بس کبھی بھی عالم اور جاہل مساوی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عالم سے کس طرح بیہیو کریں اور جاہل سے کس طرح، ٹھیک، ایک بوڑھے سے کس طرح بیہیو کریں، جوان سے کس طرح بیہیو کریں، کیونکہ یہ سارے اسلام کے اصولوں کے مطابق ہمیں تعلیم دی جاتی ہے. اس طرح کس طرح جو نا ایک بادشاہ جو ہے نا ریت سے کس طرح بیہیو کرے، معلم شاگرد سے کس طرح کا بیہیو کرے، اس طرح ماں اپنے بچے سے کس طرح سے، باپ اپنے بچوں سے کس طرح سے بیہیو کرے، یا اگر وہ شوہر کی شکل میں ہے تو اپنی بیوی سے کس طرح سے بیہیو کرے. یہاں پہ جو اصل چیز بتائی گئی ہے وہ اس چیز پہ تاکید دیتی ہے کہ اس وقت معاشرے میں بہت سی برائیاں خود بخود ختم ہو جائے گی جب تک کہ اس معاشرے میں عدالت قائم نہیں ہو سکتی. اچھا، عدالت سے رفتار کیا جائے. ٹھیک ہے. اسلام میں بھی اس چیز کی بہت تاکید کی گئی ہے، انصاف اور عدالت. بعضی جگہ پہ بیان کیا گیا کہ بعض جگہ پہ جو ہے نا عدالت کے ساتھ ساتھ احسان سے بھی لوگوں سے پیش آیا جائے. کیونکہ عدالت کیا ہے کہ جو جتنا ہر چیز کو اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے، احسان اس سے بڑھ کر ہے. بعض جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں اسلام اس چیز کی تاکید کرے کہ اگر ماں باپ آپ لوگوں کے صحیح بھی نہیں ہے، گمراہی کی راہ پہ، اس کے باوجود بھی آپ اپنے والدین سے احسان کا، وبالوالدین احسانا. ٹھیک ہے. تو اسلام اس چیز کی تاکید کرتا ہے، یعنی یہاں احسان ہے. عدالت چیز الگ ہے اور احسان اس سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے اگر آپ کے والدین گمراہی کی راہ پہ ہیں تو آپ اس سے، ہمارا اسلام تاکید کرتا ہے کہ اس سے احسان سے پیش آئیں. اسی طرح جو ہے نا آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کس طرح سے جو نا اپنے حساب سے پیش آئے. سب کے پیغمبر کا تھا، وہ رحمت للعالمین تھے، لیکن ان کا بیہیو یا ان کی رفتار اس طرح نہیں تھی کہ سب کے ساتھ جو ہے ایک طرح سے. اب دیکھیں سلمان کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے، باقی صحابہ کے ساتھ کس طرح پیش آتے. تو ہم نے اسی روش کو جو ہے نا آگے اپنانا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اب دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے کہا عدالت، تو ہمیں ہر کسی شخص کے ساتھ عدالت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس انسانی اقدار کے مطابق. اب جب تک ہم عدالت کو برقرار نہیں رکھتے کسی بھی معاشرے میں برائیاں ختم نہیں ہو سکتی. اچھا، یعنی آپ کہتے ہیں کہ بنیادی جو چیز ہے وہ انصاف، عدالت اور احسان ہے. احسان ہے، یعنی پہلی سیڑھی یہ ہے. پہلی سیڑھی یہ ہے. جب تک آپ کسی سے اب دیکھیں دنیا میں یہ برائیاں، یہ معاشرے میں زیادتیاں کس وجہ سے؟ کیونکہ کسی بھی اگر معاشرے میں آپ عدالت نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ برائی پہ مجبور ہوتا ہے. اب کسی بھی معاشرے میں اگر عدالت نہیں ہوگی تو ایک شریف انسان بھی وہ مجبور ہوگا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے چوری کرے. ٹھیک ہے. یا کسی بھی مجبوری کے تحت وہ جھوٹ بولے. اس طرح جو ہے نا یہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کی اصل جو جڑ ہے وہ یہی ناانصافی اور بے انصافی یا بے عدالتی کی وجہ سے. اسی لیے اسلام ہمیں تاکید کرتا ہے کہ اصل اصول جو اسلام کا ہے، حتیٰ دنیا اور آخرت تک جو انسان کو پہنچا سکتا ہے، وہ یہی اصول عدالت ہے اور اس کے بعد احسان ہے. زہرا میرانی صاحبہ بہت شکریہ، گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. جی ناظرین، زہرا میرانی صاحبہ یہاں پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور
ایک بہتر معاشرہ کیسے تشکیل دیا جا سکتا ہے، اس پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے ان کے ساتھ، اور امید کریں گے کہ آپ لوگ بھی اس گفتگو سے استفادہ کریں گے۔ ابھی ہم چلیں گے حسن کے پاس۔ جی حسن۔ بہت بہت شکریہ خرم۔ خرم، ہم لوگوں کو ہر چیز کے لیے اپنی زندگی میں پلاننگ کرنی چاہیے، جس کی طرف نسیم صاحبہ نے بھی اشارہ کیا اور ہمارے معزز مہمان نے بھی اشارہ کیا۔ تو اسی کے حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو آج کل کی زندگی اگر اطراف میں آپ لوگ نظر ڈالیں تو بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے پلاننگ کے ذریعے، صحیح پلاننگ کے ذریعے اور مستقبل کو دیکھ کر بہت ہی اہم قدم اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے وہ بہت ہی ایک مزیدار سا اقدام ہو۔ مثال کے طور پر امریکہ کے مینیسوٹا جو وہاں کا صوبہ ہے، جو وہاں کے اسٹیٹ ہے، تو وہاں پر 3 بھائی ہیں، انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت مجسمے بنائے ہیں برف کے ذریعے، اور یہ مجسمے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بہت ہی بڑا سا کچھوا ہے، یا یہاں پر جو جسے سیل کہا جاتا ہے وہ بنایا گیا ہے، یا آگے ایک اور جو کام کیا ہے انہوں نے بہت ہی ایک زبردست سی چیز بنائی ہے، اور وہ ہے کہ بہت ہی خطرناک دانتوں والی شارک، تو شارک مچھلی جو ہوتی ہے بہرحال۔ تو یہ کام ان تینوں بھائیوں نے، جن کا نام ہے آسٹن، کونر اور ٹروور، ان لوگوں نے اس کے لیے یعنی 4 دن لگائے۔ ہر آدمی نے اگر ملا جلا کے 300 گھنٹے ہر مجسمے پر ان لوگوں نے لگائے، اور اس کے لیے جو چیز بتائی گئی ہے کہ پچھلے 4 سال سے اس کے لیے پلاننگ کر رہے تھے کہ کہاں سے برف اکٹھا کرنی ہے، آکے ایک جگہ ڈیپو کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد کتنا ٹائم لگانا ہے اور کتنا اس کو دبانا ہے تاکہ جا کر ایک بہت ہی خوبصورت سا مجسمہ سامنے آ سکے، اور کامیاب بھی ہوئے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر صحیح طور سے پلاننگ انسان کرے تو کوئی بھی کام کر سکتا ہے، چاہے وہ بہت ہی لمبی پلاننگ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہمیں پیسوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو ہم لوگوں کو بجائے اس کے جا کے بھائی 2 دن میں کیسے ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے حاصل ہو سکتے ہیں، اس کے بجائے سوچیں کہ بھائی 4 سال کے اندر مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ معاف کیجیے گا کس حد تک کمائی کر سکتے ہیں کہ پیسے ہمیں اتنے مل جائیں۔ تو یہاں پر بھی ان تینوں بھائیوں نے 4 سال پلاننگ کر کے ایک خوبصورت مجسمہ بنایا جو آج کل دنیا بھر میں دکھایا جا رہا ہے، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی دکھایا جا رہا ہے، اور بہرحال ان کے زحمت کا بہت ہی اہم نتیجہ اور بہت ہی مثبت نتیجہ سامنے آ گیا۔ چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے ہمارے ناظرین میں سے ہیں مہدی صاحب، انہوں نے پوچھا ہے کہ جو انسان حرام کا نہیں کھاتا، یعنی حرام مال نہیں کھاتا، تو اس کے مشکلات میں، زندگی میں مشکلات کیوں آتی ہیں اگر وہ نہیں کھاتا تو بہرحال اگر آج ہم لوگ اس سوال کا جواب نہیں دے پائے تو آپ کو یقیناً اس ہفتے میں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا، جو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بھی ہو یہ سوال۔ تو ابھی چلتے ہیں خرم کے پاس، آپ کے باقی میسیجز پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بہت شکریہ حسن جی، بالکل۔ زارا میرانی صاحب ہمارے ساتھ معززین یہاں پر موجود ہیں، پی ایچ ڈی فیلو ہیں، تہران یونیورسٹی، تاریخ اسلام کی تعلیم حاصل کری ہیں۔ زارا میرانی صاحبہ، آپ اگر چاہیں تو اس سوال جو ہمارا ہے اس پہ بھی ایک تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، کیونکہ اہم سوال ہے کہ مشکلات جو آج کل کے زمانے میں جو شخص اچھے صحیح طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی مشکلات ہیں۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ لقمہ حرام کی بہت تاثیر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ انسان دنیا میں کامیابی سے زندگی گزار سکتا ہے، نہ آخرت میں اس مقام منزل محمود تک پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بعض وقت جو ہے نا اگرچہ انسان رزق حلال بھی کھائے تو خدا کی طرف سے جو ہے نا کچھ امتحان ہوتا ہے، یعنی خدا اس انسان کو اس دنیا میں آزمانا چاہتا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا شاید لقمہ حرام کا تھا جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، گرچہ احادیث و روایت میں یہ چیز بہت واضح ملتی ہے کہ لقمہ حرام کا بہت اثر ہوتا ہے، اس کی بہت تاثیر ہوتی ہے ہماری زندگی پہ، ہمارے بچوں پہ، ہمارے روزی اور رزق میں۔ تو بعض وقت ایسا نہیں ہوتا کہ حتماً جو ہے نا لقمہ حرام یا جو غلط طریقے سے جو ہے نا رزق کمایا جائے یا حرام کا تو اس سے جو ہے نا مشکلات ہوتی ہیں، نہیں، بعض وقت مشکلات جو ہے نا امتحان الہی ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور خدا اپنے بندے کو اس حوالے سے جو ہے نا آزماتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو ہے نا اس پہ صبر کرنا چاہیے اور استغفار کرنی، شاید بعض وقت ہمارے گناہ بھی باعث بنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مشکلات میں جو ہے نا گر جاتے ہیں۔ میرے سے بہت مختصر سا وقت ہے، ہم اپنے موضوع کو کسی نتیجے پر پہنچا دیں۔ بس میں مختصر یہ اس کا نتیجہ نکالتی ہوں کہ
انسان جو ہے نا معاشرے میں کس طرح کی جو ہے نا برخورد کرے. ایک تو بتائے معاشرہ انسان انصاف اور عدل پہ قائم ہوگا تو خود بخود جو ہے نا وہ ترقی کی. دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مدارا کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے جو ہے نا تحمل کرنا چاہیے, کبھی بھی کسی کو جو ہے نا گنہگار سمجھ کے اس کو دھتکارنا نہیں چاہیے. یہی رسول کرم کا بھی روش رہا ہے, ان کی بھی, کیونکہ وہ آئے اس لیے تھے کہ گناہ گاروں کو جو ہے نا سیدھا راستہ دکھائے. اگر ہم ان کی واقع حقیقی امت ہیں تو ہم بھی انسانیت کے ساتھ مدارا کریں. اگر عالم ہے تو جاہل کو جاہل سمجھ کے اس کو دھتکارنا نہیں چاہیے, اس کی مدد کریں, علمی حوالے سے ہو, مادی حوالے سے ہو, معنوی حوالے سے ہو. تو یہی ہمارے اسلام کا پیغام ہے, ہمارے رسول کا پیغام ہے کہ کبھی بھی گناہ گاروں کو دھتکارنا نہیں چاہیے, کیونکہ رب کہتا ہے کہ شاید اس کے دل میں بستا ہوں. بعض لوگ ظاہراً بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت مثلا باحجاب ہوتے ہیں, شاید ان کا اندر اتنا وہ نہ ہو. جو گناہ گار ہوتا ہے بعض وقت اتنا کہتا ہے کہ خدا میں کتنا گناہ گار ہوں, تو اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ خدا کے نزدیک ہو سکتا ہے. اگر کہ تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے نا ایک گناہ گار تھا, تو جب وہی مختصر کرتے جاتے ہیں کہ جو ہے نا خدا نے وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ کہ آپ جو ہے نا میں اس کو اتنا عزیز رکھتا ہوں کہ یہ مستجاب الدعویٰ بن گیا اور اس کی وجہ سے جو ہے نا میں تمام امت کو بخش سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ. گناہ گار بھی جو ہے نا اچھے بن جاتے. بالکل, بہت بہت شکریہ زہرا میرانی صاحبہ, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے روشنی ڈالی. امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو بھی آپ کی گفتگو پسند آئی ہوگی, مفید ثابت ہوئی ہوگی آپ کی گفتگو. زہرا میرانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, پی ایچ ڈی فیلو تہران یونیورسٹی سے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائیں. میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, اور ناظرین انشاءاللہ کہ آپ کے سوالات کا جواب کسی حد تک آپ لوگوں کو مل گیا ہوگا. چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نسیم زندگی میں, اور آخری مراحل پہ پہنچ گیا بارہ پروگرام ہمارا. اور حسن آپ کوئی ہاں بالکل, ایک میسج ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہمارے ایک دوست نے, تو انہوں نے کہا ہے کہ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے, کوشش کریں جب تک دانت ہیں تب تک ہنسیں. تو یقینا ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے. بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے لیکن بہت ہی اہم پیغام ہے. اور کل کے مہمانوں کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ انشاءاللہ اسلام آباد سے ہم لوگوں کا رابطہ ہوگا پروفیسر سلطان صاحب سے, اور بہت ہی اہم اور تاریخی اور اہم, یعنی ان کی اصلاح سے گفتگو رہتی ہے کہ نئے انداز سے اور الگ انداز سے وہ آج کل کے مشکلات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ڈاکٹر فہیم مقبول, پی ایچ ڈی فیلو ہیں فارماکالوجی, تہران میڈیکل یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور وہ بات کریں گے زخم اور اس کا علاج, اور اس میں مختلف قسم کی احتیاطی تدابیر. ہر قسم کا زخم, بالکل, جو ہر قسم کا زخم ہوتا ہے اس میں اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جائے, اس کا کیسے خیال رکھا جائے, تو اس کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ. تو بہرحال ہم لوگوں کا ہفتے کا موضوع تو چل رہا ہے زندگی کی مشکلات اور اس کی وجوہات اور اس کا حل. تو اس ہفتے میں انشاءاللہ اس پر ہم لوگ نظر ڈالیں گے. شاید آپ لوگوں کو بہت ہی موضوع کیا کہتے ہیں, ایک جیسا کہا جائے کہ بہت کچھ زیادہ ہی کھلا ہوا موضوع ہے, لیکن اہم یہ ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ ہر پہلو پر زیادہ وقت دے سکیں. یہاں پہ ہم لوگوں کے پاس بس اتنا وقت ہوتا ہے کہ ہم لوگ یاد دلا دیں آپ کو کہ ہم لوگوں کے آس پاس کیسے مسائل گزر رہے ہیں یا کیسے موضوعات ہیں جن پر ہم لوگوں کو توجہ دینی چاہیے. بہرحال پوری زندگی آپ کے سامنے, ہمارے سامنے, پروگرام تو صرف 50 منٹ کا ہوتا ہے. بالکل صحیح, آپ نے بالکل اچھی بات کی. ہم لوگ اشارہ کر دیتے ہیں, اس کے بعد سوچنا اور اس پہ عمل کرنا جو ہے ہمارے ناظرین کا اور ہمارا اپنا کام ہے. بہرحال ناظرین, پروگرام نسیم زندگی کا وقت, آج کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. کل تک لیے مجھے خرم گرزیزی اور حسن زیدی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ تعالی کی ذات کو دیکھیں, یہ بات جو آپ نے چھیڑی ہے, اس میں اس کی بنیادی مسئلہ اس کا یہ ہے کہ ایمان ہونا, آپ کا ایمان کتنا پختہ ہے اس بات پہ کہ یہ ساری کائنات جو چل رہی ہے, دن ہونا, رات ہونا, میں جو سانس لے رہا ہوں, یا جو پوری دنیا میں جو حرکت ہو رہی ہے, ادھر سے ادھر لوگ آ جا رہے ہیں, اگر ایمان انسان کا پختہ ہو جائے کہ یہ سارا کچھ, کہتے ہیں نا کہ ایک پتا بھی ہلتا ہے جب ہوا آتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہلتا ہے, تو اگر اس پہ یقین ہو جائے تو میرے خیال میں وہ مشکل جو آپ نے بیان کی وہ ختم ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اور صحیح طور سے خود کو پہچاننا, اور کیمرہ ہمیں سمجھ میں نہیں ہے, معاف کیجیے گا, صحیح طور سے خود کو پہچاننا اور پھر خدا کی شناخت اس ذریعے حاصل کرنا یقیناً ہم سب کے لیے بہت بہتر ہوگا. بالکل بارہ, یہی باتیں ہیں جو انشاءاللہ پورا ہفتہ ہم لوگ انشاءاللہ ان باتوں میں گفتگو کریں گے. آپ کا وقت ہم لوگ لیں گے, لیکن کوشش کریں گے کہ آپ کا وقت اچھی طرح سے گزرے. اور
اور ہم آپ کو بتاتے چلیں ہم لوگ اپنے مہمانوں کے بارے میں. جی ہمارے ساتھ نگت نسیم صاحبہ ہوں گی, آسٹریلیا سے ہمیں جوائن کریں گی, اور بہرحال جانی پہچانی شخصیت ہیں, رائٹر بھی ہیں, اور اکثر آپ لوگوں نے ان کے کالمز وغیرہ پڑھے ہوں گے, اور انشاءاللہ ان سے ہم بات کریں گے اسی ہمارا ہفتے کا موضوع اس سلسلے میں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ زہرا امیرانی صاحبہ ہیں, انشاءاللہ ان سے ہم لوگ گفتگو کریں گے جو ہم لوگ کے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں گے مہمان. اور دیکھیے گا انشاءاللہ کہ اچھا ہوگا موضوع. آپ لوگ بھی ہم لوگوں کو ضرور مدد کریے گا. بہرحال ان تمام لوگوں کا شکریہ جو صبح ہی صبح ہم لوگوں کو ان لوگوں نے مجازی پھول بھیجا ہے اور بہت ہی خوبصورت بہرحال پھول تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم. پروگرام نسیم زندگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک نیا ہفتہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے, انشاءاللہ کہ بہت ہی اچھی طرح شروع سے لے کر آخر تک چلے. انشاءاللہ سلامت کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی, اپنے پیارے پیارے ناظرین کی خدمت میں بھی. اور جی بالکل ایک اچھا پروگرام آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے آئے ہیں ہم لوگ, اور اس پروگرام کا اس ہفتے کا موضوع ہمارا رہے گا, بڑا اہم موضوع ہم نے رکھا ہے اور امید کریں گے آپ کو بھی پسند آئے گا. اور موضوع ہمارا ہے زندگی کی مشکلات, اور زندگی کی مشکلات کا فلسفہ, کیا حل ہے, اور خود زندگی کیا ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے پورا ہفتہ. آپ لوگوں کا ساتھ بھی بہت ضروری ہوگا. یقیناً ایسا ہی ہے. تو ساتھ دینے کے لیے ہم لوگ کا فیس بک پیج موجود ہے, facebook.com/SUT Morning Show, یہ ہم لوگ کا فیس بک پیج ہے. اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ اور وائبر کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ برقرار کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھی جو یہاں نیچے, یہاں نہیں دیکھیے یہ اس حصے میں یہاں پہ ایڈریس آپ کو دیں گے اور اس کا فون نمبر بھی دیں گے جس سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی ساتھ میں چلتے ہیں, ایک حدیث دیکھتے ہیں. بالکل امام سجاد علیہ السلام کی, امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان, اور پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. سانس لیں گے, پیٹ کو اندر کریں گے, پیٹھ ہماری صاف ہونی چاہیے, سانس چھوڑیں گے. اب جو ہے وہ پیروں کو ہم بالکل سیدھا زمین پہ رکھیں گے. اگر آپ جو ہے وہ پیروں کو زمین پہ بالکل نہیں رکھ سکتے تو کوئی مشکل نہیں ہے, آپ تھوڑا سا جو ہے وہ پیروں کو اٹھا کے بھی رکھ سکتے ہیں. دونوں گھٹنے آپ کے موڑے ہونے چاہیے, بالکل آپ کا بدن بالکل صاف ہونا چاہیے, سیدھا ہونا چاہیے, اسٹریٹ, ہاتھ زمین پہ. سانس لیں گے, پیٹ اندر, سینہ بالکل باہر نکالیں اور سانس لیں. اس کے بعد جو ہے وہ سانس کو چھوڑیں, پیٹ کو اندر, سینہ سامنے کی طرف, سانس لیں اور چھوڑیں, سانس لیں اور چھوڑیں. پیروں کو بالکل سیدھا کر کے رکھیں, پنجے آپ کے سامنے کی طرف ہونے چاہیے, کمر بالکل صاف ہونی چاہیے, سیدھی ہونی چاہیے. اگر آپ کو جو ہے وہ کمر کی کوئی پرابلم ہے تو دیوار سے 10 سینٹی میٹر کا فاصلہ لے کے آپ اس ورزش کو انجام دے سکتے ہیں. ایک پیر کو موڑیں گے, پنجے کو زمین پہ رکھیں گے اور دوبارہ سانس لیں گے, پیٹ کو اندر کریں گے, سینہ سامنے کی طرف. اسی طرح بالکل ہم اس ورزش کو انجام دیں گے. پنجے ہمارے اندر کی طرف موڑے ہونے چاہیے, پنجے کو ہمارے اندر کی طرف ہونا چاہیے. پنجہ آپ دیکھیں ہمارا اندر کی طرف ہے. دوبارہ اور جو حدیثیں ہم لوگوں کے لیے آتی رہتی ہیں, آپ لوگ بھیجتے رہتے ہیں, ہم لوگ واقعی اس سے بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں. اور وقت کے یعنی اگر وقت ہو تو ضرور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھی, باقی ناظرین کی خدمت میں بھی پیش کریں گے. اور ورزش کر لیں. ہاں چلیں ساتھ میں ورزش کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام نسیم زندگی جاری رہے گا, چینل تبدیل مت کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح بخیر. آج ہم ایک اور پلاٹوس کی ایک اور ایکسرسائز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمیں امید ہے کہ جو پچھلی ایکسرسائزز تھیں وہ آپ نے اچھی طرح انجام دی ہوں گی. یہ ایکسرسائزز ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بہت سادی لگیں, لیکن آپ یقین کریں کہ 1 مہینے ان ورزشوں کو مستقل بنیادوں پہ کرنے سے آپ اپنے جسم میں بہت تبدیلی محسوس کریں گے.
آج جو ایکسرسائز ہم کریں گے وہ بھی بیٹھ کے انجام دیں گے. ہم بیٹھتے ہیں زمین پہ اور زمین پہ بیٹھ کے بالکل اسی طرح جس طرح ہم پچھلی ایکسرسائز میں بیٹھے تھے. پچھلی ایکسرسائز کی ہم جو ہے وہ تکرار کر رہے ہیں. دونوں گھٹنے ہمارے مڑے ہوئے ہیں, زمین پہ ہم نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امید نہ رکھنا مکمل خیر ہے. پہلے انسان کی مشکل یعنی پہلے انسان کی زندگی مشکل کے ساتھ شروع ہوئی جب اس نے غداری کی خدا سے. بھیجا گیا زمین پر تو توبہ کی, پھر خدا نے توبہ قبول کی اور پھر مشکلات میں کہا کہ اب ہم مشکلات میں ہی تمہیں رکھیں گے تاکہ تم صحیح طور سے پختہ ہو جاؤ ہمارے یعنی طرف آنے کے لیے. خدا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا. اور خرم یہ خود دکھاتا ہے کہ اگر ہم لوگ ذرہ برابر یہ جو ہم لوگوں نے طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ ہر چیز میں بس نماز کے وقت شاید ہم لوگ بس جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں اور خدا کا یاد کرتے ہیں اور باقی چیزوں میں خدا کو کنارے رکھ دیتے ہیں. اپنے شادی بیاہ میں, اپنے ہر مشکل میں, اپنے ہر خوشی میں, اپنے ہر غم میں خدا کو بس باہر کیے رہتے ہیں اور خود اپنی زندگی اپنانا چاہتے ہیں. سب سے بڑی مشکل میرے خیال میں یہی ہے ہم لوگوں کی, اور ہم لوگوں کی زندگی میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے. بالکل توکل کرنا اور یاد رکھنا